الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں نادان اختتام زندگی. یہ ہے شام زندگی
صبح تمام زندگی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں، بھلے شاہ اسا مرنا نہیں، بھلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو وارث شاہ او سدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں تے شاہ حسین شاہ حسین او شہید کہاں جڑے مرن متران دے اگے نی سیوں اسی نینا دے آکھے لگے۔ میرے مخدوم، میرے محترم جگر گوشہ حضور سیدی شیخ القرآن پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ پیر محمد فضل الرحمن اکاڑوی اشرفی دامت برکاتہ العالیہ، میرے مخادیم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، جہاں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، یہ اس عظیم ہستی کا آستان ہے جنہوں نے اس گردش لیل و نہار میں ساری زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں۔ ہم حاضر ہیں اسی دربار میں۔ حضرات گرامی، موت اس چکی کا نام ہے جو چلتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو پیس کے رکھ دیتی ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے۔ اس زمانے کی چکی نے سلاطین پیسے، حسین پیسے، محجبین پیسے۔ کہتے ہیں کہ قتال جہاں معشوق جو تھے مرکد ہیں ان کے سونے پڑے۔ قتال جہاں معشوق جو تھے مرکد ہیں ان کے سونے پڑے، یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں۔ وہ گلاب جیسے چہرے ایسے بکھرے، خزاں کے تھپیڑوں نے مار مار کے انہیں فنا کر دیا۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اپنی اس زبان میں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، کت لیلا، کت مجنون، کت سونی مہوار،
کت رانجھن کت کھیڑے کت او ہیر سیار کت سیفن کت پریاں کت او ہجر وصال چار بہارے چیتر دیتے کندے بکروار کہاں گئے یہ سارے لاہور عرش منور بانگا ملیاں سنیا شہر لاہور لاہور شہر جائیں راوی پار کریں دائیں طرف ایک بادشاہ سو رہا ہے جس کا نام تھا جہانگیر جہاندار جہانگیر اور اسی کے پہلو میں اس کی ملکہ نور جہاں سو رہی ہے یا وہ تھا کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا ان کی سلطنت اور ملکہ کے ابرو کے اشاروں پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن آج قبریں روتی ہیں پتھر چیخ رہا ہے اور اگر کوئی بھولے سے جائے تو پتھروں سے چیخیں کوکیں ہوکیں نکلتی ہیں کہ بر مزار ماں غریباں بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے لوگوں ہماری بے بسی دیکھو سلاطین میں جہاں کی بے کسی دیکھو آج قبر کے اوپر ویرانی برستی ہے دو پھولوں کو بادشاہوں کی قبر ترستی ہے مولا تیری رحمت کہاں برستی اگر جائیں انار کلی میں ہے ایک چھوٹی سی گلی اور وہ گلی مشرق کو چلی آپ کی طبیعت بھی ہے بلو بلے ایسے مسکرائیں جیسے گلشن کی کلی کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور غلام علی واہ کیا یاد آ گیا یادش بخیر کون یاد آ گیا بلکہ تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا یہ جائیں لہو تو رستے میں آتا ہے پتوں کی میں تھا جلسہ اور حضور آپ بھی جلوہ گر تھے اور ہم بھی ان کے محو نظر سبحان اللہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھے تھے اور عنوان گفتگو صدیق اکبر تھے آپ نے اشارہ سمجھا شہر پتوں کی اور شاید مدعی بھی یہی کہیں اللہ آپ کا عنوان گفتگو تھا حضور سیدنا صدیق اکبر بس رسول اللہ کا بلبل چہکنے لگا اور غلام علی کے گلشن کا پھول مہکنے لگا ٹانکا بولنے لگا جبریل سارے ورقے کھولنے لگا اللہم ایدہ بے روح القدس والی تصویر تھی ظاہر ہے آپ بولتے بولے پتہ نہیں کتنے ورقے تاریخ کے کھولے منکر سن کے ڈولے اپنے کہتے تھے کچھ اور بولے اللہ ادھر رات
بھیگتی چلی گئی حضور شیخ القرآن عظیم حسین بیان اور کھن کھناتی ہوئی زبان سبحان اللہ جیسے کھول دیا ہو کسی نے عطردان بولتے بولتے اس منزل پہ پہنچے فرمانے لگے صدیق اکبر ہے باقی رہے مولا علی وہ تم کیا بتاؤ گے اب ذرا لفظ سنیں فرمانے لگے باقی رہے مولا علی وہ تم کیا بتاؤ گے اپنے نام کی طرف اشارہ کیا اور کہا علی امام منصف ذرا لفظ یعنی سیاق و سباق دیکھے پر تم کیا بتاؤ گے کیا ہے مولا علی یہی کڑا کے فرمایا منم علی امام منصف منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے بنام علی اور کچھ ایسے جھٹکا دیا آپ نے اس دن ایسے جھٹکا لگایا کہ آپ کا بند مسکرایا انگ مسکرایا سند مسکرایا وہ نظارہ میرے دل میں آج تک تیر کی طرح ترازو ہو گیا ہے میں نے کہا آج حضور حق ادا کر دیا ہے اپنے نام کا علی امام منصف منم غلام علی یہ بڑے بڑے کمال پڑھیں گے اتنی چاس نہیں آتی بڑے بڑے زبان آور بولیں گے رس نہیں آتی جو چاس آپ کی زبان سے آئی کہ منم میں کہتا ہوں کہ آپ کو خود وجد آیا جب آپ نے سنایا جب خطیب وجد میں ہوتا ہے تو وجد میں کائنات ہوتی ہے لیکن جب لب پہ ایسی میٹھی بات ہوتی ہے کائنات نہیں وجد میں ساری رات ہوتی ہے علی اللہ علی امام منست منم غلام علی کچھ سینے تھر تھرانے لگے کچھ ہونٹ کپ کپانے لگے کئی بندے اس رات ٹھکانے لگے جب آپ فرمانے لگے علی امام منست آپ نے غور نہیں فرمایا میری جان ایک ہے زبان سے بولنا ایک ہے از دل خیزت بر دل ریزت جو بات کوک نکلتی ہے سینے سے جا ملتی ہے مدینے سے پوچھ اکھاڑا شریف کے اس نگینے سے کیا کچھ ملتا ہے مدینے سے اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن آستانہ عالیہ حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن حضرات گرامی ایک ہے آج میرے بھائی میرے عزیز نے میرا تعارف کروایا مجھے تو یاد ہی نہیں کیا فرمایا تنہوں نہیں سمجھ آیا اچھا میں نقطان بیچ میں سے نکال دے نقطہ ہی پیچھے رہیں گے صرف نقطہ اور میں جس ہستی کے دربار میں بیٹھا ہوں یہ نقطہ نواز تھے سبحان اللہ اس قحط الرجال کے دور میں
جیسے میرے عزیز نے کہا سچ کہا انہوں نے کہ بندے اٹھتے جاتے ہیں کفن بچتے جاتے ہیں. میں نے کیا کہا یہ میرے جیسے یہ کفن ہے ان میں بندے دفن ہیں بندہ وہ سو رہا ہے. میرے کچھ دوست سمجھ گئے میرا اشارہ. ہم کہاں ہم کیا ہمارے پلے کیا ہے وہ ان کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا. ان کی ابھی میں حضرت قبلہ سید محفوظ اللہ شاہ صاحب کے لگتے جگر سے بات کر رہا تھا اور مجھے اچانک یاد آیا. انہیں تو میں نے عرض نہیں کیا یہاں یاد آیا. صاحب وقایا ایک کتاب ہے ہدایہ کی چھوٹی سسٹر سمجھ میں نے آہستہ کہا تھا کہ علماء نہ سنیں کیونکہ آج کل فتوے کا دور ہے بلکہ فتوے کا زور ہے. ایک یہی شور ہے ہمیں چوٹی ہمیں مور ہے ہمیں اکاڑا ہمیں لاہور ہے. ایک ہی طور ہے وہ اس میری جان ہدایہ شریف بڑی کتاب ہے اس کے ساتھ شرح وقایا بھی ہے اور وقایا بھی پھر ہوئی. جب شرح وقایا ہوئی جس بزرگ نے لکھی تھی وہ ادق کتاب عظیم کتاب فقہ کی. فقہ نچوڑ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور اتنا بڑا فقیر جس نے وقایا لکھی لکھ کے تھیلے میں ڈال کے کاندھے پہ لٹکائی تاکہ باخبر نہ ہو خدائی. کتاب کتھوں آئی؟ اب تو مدرسے میں بعد میں کالج میں پاؤں دھرتے ہیں اور اپنا وزٹنگ کارڈ پہلے آگے کرتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ ہے. میں کہتا ہوں آئی ایم کارڈ لیس. جان دوری کارڈ لیس ہے. سبحان اللہ شکر ہے آپ مسکرا پڑے میرے پیسے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. وقایا کتاب لکھ کے اس عظیم عالم نے تھیلے میں ڈال کے کندھے پہ لٹکائی. آ گئے سمرقند بخارا کی گلی میں. بھائی ہمیں کوئی امام رکھ لو مدرس رکھ لو ہمارے بھی 2 حرف ہیں چاپ لو. جب پہنچے جامعہ اشرف المدارس استاد بیٹھے سے مفتی احمد یار خان صاحب چھوٹے مفتی صاحب سب نے کہا بھائی آجا بٹھایا. کہا کچھ پڑھایا یا نہیں آیا. اس نے سیری کی شکل میں کتاب نکالی اپنی لکھی ہوئی. کہا بس یہ اکیلا بیٹھ کے فارغ وقت میں نوٹس لکھتا رہا. وقایا جیسی کتاب پڑھ کے کیونکہ وہ سمجھتا تھا میں عقاب اسے پتہ نہ تھا آگے بیٹھے ہیں شہباب. دکھائی کتاب وقایا آگے جواب کیا آیا. بزرگوں نے وہ نسخہ اٹھا کے اس کی جھولی میں ٹکایا. فرمایا اجے بچیاں دی لوڑ نہیں. اجے وہ شودے بھی کان تے ہاتھ رکھے انہیں کہ ٹھیک ہی آدھے اجے بچیاں دی یعنی اجے کچیاں دی لوڑ نہیں. اجے پکے بیٹھے نے. قدرت خدا کی آیا طوفان. جو شہباز تھے وہ گزر گئے. وہ پھر رہے تھے مولوی صاحب وقایا والے وہیں
جمعے کا دن اوپر سر پہ آیا، انہوں نے کہا شہباز تو چلے گئے، وہ ڈھونڈو اسے جو بچہ آیا تھا، وہ جو مولوی کچا آیا تھا، ڈھونڈ کے لائے چوک سے، کہا تو چلو بسم اللہ پڑھ، پہلے ایک مسئلہ بتا، چیک کرے تو عالم ہے بھی یا اے نہیں؟ اس نے کہا پوچھئے، انہوں نے کہا جنازے پڑے ہیں شہبازوں کے، اوپر جمعہ سر پہ آیا، بتا پہلے جنازہ پڑھے یا پہلے جمعہ؟ کیوں مولوی جمعہ؟ نہیں سمجھے؟ او بھائی جنازے پڑے ہیں، جمعے کا وقت بھی سر پہ ہے، تو مسئلہ بتا، تیرا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بتا پہلے جمعہ پڑھیں یا جنازہ پڑھیں؟ اس نے کہا جمعے کا وقت متعین مقرر لیمیٹیڈ ہے، مسئلہ بھی یاد رکھنا، جمعے کا وقت متعین، میں عین غین پہ زور اس لیے چڑھا رہا ہوں تاکہ عین غین والے بھی سن لیں اور لیمیٹیڈ والے بھی سن لیں۔ جمعے کا وقت مقرر ہے، نکل سکتا ہے اگر لیٹ ہوا تو، متعین ہے، لیمیٹیڈ ہے، محدود ہے، مقید ہے، اور نماز جنازہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا پہلے جمعہ پڑھائیں گے پھر جنازے کی طرف بھی آئیں گے۔ منشی صاحب نے کہا چلو شکر ہے پہلا مسئلہ تک ٹھیک آیا، آج چاڑھ مچھلے۔ اب جو ہی اب خطبہ دینا تھا نا جمعے کا، اب خطبہ اس نے جو دیا، جو کچا پکا میں نے رٹا لگایا وہ سن لیا، ایک جملے کا، آتے ہی اس حکایہ والے علامہ زمان نے جو جملہ کہا، وہ کہا الحمدللہ الذی کبرنا بموت الاکابر۔ میرے علماء تو سمجھ گئے، آپ کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہاتھ سے سان جگ وستے ہاتھ سے، اج کلڑے تیم کرلا سے، اسا سن دے ہاتھ سے بٹھیاں گالیاں، سونا یار سنے گا۔ میں نے حضرت شیخ القرآن کے قدموں میں سفر کیا، ملتان سے اکاڑا، اکاڑے سے ملتان، بس میں ذرا سی لو دکھاتا اور پھر چراغ جل جل جل، پھر موتی برستے رہتے اور ہماری جولی میں ایسے جیسے مجمع ہے لاکھوں کا، اور حضرت شیخ القرآن کا بحر مفاد، بحر تکھار ہاتھ میں۔ کون ایسے کرتا ہے؟ کون نکموں کو، نکاروں کو، بے سمجھوں کو یوں سمجھاتا ہے؟ پھر گھنٹوں گھنٹوں کرم فرمایا، یہ وہی تھے۔ اس لیے قبلہ صاحبزادہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، آپ ان کی چھوٹی سی نشانی یہ ان کی ہے مہربانی۔ مدت ہوئی میں بھی گزرا تھا اسی راہ، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، ان کی عنایت، ان کی نوازش۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس وقایہ والے بابے نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا الحمدللہ الذی کبرنا بموت الاکابر۔ دھاڑیں تھی مجمع میں، چیخیں تھی مجمع میں، اب تو عربی تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں، تب تو پورا مجمع عربی سمجھتا تھا، لوگ دیواروں سے ٹکرے مار کے روتے تھے۔ اتنا روئی دنیا، تڑپی دنیا، ایک جملے پہ کیا، الحمدللہ الذی کبرنا بموت الاکابر۔ اس کا ترجمہ میرے پیارے بھائیوں یہ ہے
کہ تعریف ہم دوست بے نیاز کی، جس نے ہمارے جیسے ناکارہ پتھروں کو بڑا بنا ڈالا، پر کیسے جب بڑے کفن میں چلے گئے ہم نکمے بڑے ہو کے سامنے آ گئے، ورنہ نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آکے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اس کی فصل بہار ہوں۔ یاد رکھو، میری گزارش یاد رکھنا۔ اب میرے عزیز نے جیسے مجھے کہا نا نکتہ دان، ایسے ہم چھٹاکی نہیں ہوتے، خواہش ہوتی ہے ہمیں سیر بولو، چھٹاکی کہتی ہے مجھے سیر بولو، سیر کہتا ہے مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن، فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن۔ حضور خواہشیں ہیں، جو 5 کلو ہے وہ کہتا ہے مجھے من بولو، اور جو من ہے وہ کہتا ہے مجھے ٹن بولو۔ کوئی چھوٹا کوئی نہیں کہلاتا، ہر کوئی بڑا بننے بڑا کہلانے کے چکر میں بڑوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ ہم جس قیامت خیز دور میں محشر کے دور میں گزر رہے ہیں، چھوٹوں نے بڑوں کی عزتیں اجاڑ دی، کوئی کسی کو بڑا نہیں ماننے لگا، بہتات ہو گئی، دن تھا اچانک رات ہو گئی۔ یاد رکھو میری بات، اب تو القابات اتنے بڑے ہو گئے، بندے بونے ہو گئے، القابات بڑے ہو گئے، لیکن میں جس شیخ القرآن کے سائے میں بیٹھا ہوں، جب لفظ شیخ القرآن آتا تھا تو دھیان ادھر ہی دھیان آتا تھا۔ یہ شیخ القرآن کی جو چادر ہے نا، یہ ہر وجود پہ یہ ہر وجود پہ یہ چادر فٹ نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری بات کہوں، حضرت خواجہ حسن بصری، اولیاء کا بادشاہ حضرت حسن بصری، آپ بیٹھے منبر پہ، سامنے مجمع کے ٹھٹ لگ گئے، مجمع بھر گیا، اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ سٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا حضور لوگ آ گئے، تقریر کیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سامعین آ جائیں، تقریر کرتے ہیں۔ سٹیج سیکرٹری صاحب کانے تو پھوکا ماریا، سرکار سارا اکاڑا کٹھے، اور کیڑا مجمع لگو ہو، یہ مجمع میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں، تسی چوکو بولو، منہ کھولو۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا ہے نا سننے والے آ جائیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بڑھیا، بصرے کی ایک بڑھیا چادر لپیٹے ہوئے، کمر میں خم، سینے میں اللہ رسول کا غم، آنکھ میں نم، ہاتھ میں تیری
سی لاٹھی ٹیکتی آ کے مجمع کی پلی نکر میں ایک کھجور کی ٹیک لگا کے آپ بیٹھی اور خطیب صاحب نے کہا الحمدللہ. سارے سننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ راجے ہوتے ہیں، کچھ رانے ہوتے ہیں، کچھ آنے ہوتے ہیں، کچھ جانے ہوتے ہیں، کچھ جٹ ہوتے ہیں، کچھ بٹ ہوتے ہیں، کچھ فٹافٹ ہوتے ہیں. سارے شرم و حیا تھوڑا رکھتے ہیں. کچھ لمبی زبان والے بھی مجمع میں دو چار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تماشا ہو گیا، گھنٹہ بٹھائے رکھا فضول میں. ایک بڑھیا کی خاطر واہ بابا جی واہ، ہمارا ٹائم آپ نے کیا سمجھا ہے، آپ پہلے بولتے، یہ بعد میں اب پہ لیٹ آئی ہے. حسن بصری سائیں نے فرمایا، بہ جاؤ رانا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ناراض نہ ہو جانا. بیٹھ جا. بٹھایا، پھر فرمایا بصرے والو یاد رکھو حسن کی بات، شہبازوں کی خوراک کبوں کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی. نہیں سمجھ آئی؟ پڑھانے والے اگر شیخ القرآن ہوں تو پڑھنے والے بھی حضرت احمد یار خان ہوں. کیا ساتھ آپ نے فرمایا کہ شہبازوں کی خوراک. ویسے تسی میری گل سمجھ گئے ہو لگے بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. کہا شہبازوں کی خوراک کبوں کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی. دوسرا جملہ فرمایا زیادہ اپنے وقت کی قیمت نہ جتلاؤ، یاد رکھو ہاتھی کے جسم پہ ڈالی جانے والی جھول، ہاتھی کے جسم پہ ڈالی جانے والی چادر چیونٹیوں ریگنے والی چیونٹیوں پہ فٹ نہیں آتی. پھر ایسے کر کے بولا، او بصرے کی درد مند بڑھی عورت، تیرا شکریہ اگر تو نہ ہوتی میری تقریر کون سنتا، میری تفسیر کون سمجھتا، میرے درس کون سمجھتا. بس ایک دے کیتے ایک دے سانگے. اللہ اکبر. ایک دے کیتے ایک دے سانگے، سب دی جتی جوڑ تاں تو ایک تھی میں. مجھے حضرت صاحبزادہ صاحب نے جب ٹیلی فون کیا، میں اللہ جانتا ہے انتظار میں تھا، میں کہ یار نے بلایا ہی نہیں، اسی بھی خوددار ہیں میں نکملے جائے. سبحان اللہ. شکر آپ کا فون آیا، میں نے ٹائم دے رکھا تھا سرگودے کی طرف. آپ نے پوچھا خالی ہے؟ میں ہنستے آکھا بالکل خالی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن، آستانہ عالیہ حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن، جگر گوشہ حضور سیدی قبلہ شیخ القرآن. حضور یار بھی یار ہوتا ہے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے. یہ متعدی قسم کا پیار ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ حضور صاحبزادہ صاحب آپ ہمارے شیخ القرآن کی نشانی ہیں، آپ اللہ کی مہربانی ہیں. آپ سے ہم پیار نہ کریں، آپ بلائیں ہم نہ آئیں، آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں، بلکہ جب بھی
یہ سدے سکتی سب آپ کی نظر میں جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا. یہ آپ کے واسطے سے میں پوچھا رہا ہوں آگے. جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے. جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے. در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکے. در کھلا دیکھا تو شاید پھر تمہیں دیکھ سکے. بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے. پر انتظار کریں گے اب کب بلائیں گے. شیخ القرآن کی یہ چادر یہ ہر وجود پہ یہ وہ دستار ہے آسمان سے جس کا زیادہ بھار ہے. اور یہ کسی کو دیتا پروردگار ہے. یہ اس کو ملتی ہے جو مدینے والے کا پکا وفادار ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. میں ملتمس ہوں آپ سے کہ جس طرح آج اس تعلق کو اور رابطے کو حضرت نے جوڑا ہے، ذرا اس کو آپ بھی تھوڑا گرمی کے ساتھ جوش کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی موجودگی کا ذرا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ یکلا شیخ القرآن، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اس لیے بڑے بڑے ماہ جبین مر گئے، بڑے بڑے حسین مر گئے، بڑے بڑے سلاطین مر گئے، اس دنیا سے سفر کر گئے. لیکن یہ جو ہے عشاق سینہ چاک غلامان شہ لولاک یہ موت کی دست رس سے ہیں پاک. نہیں سمجھے میری جان، موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میرا اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کرو ہو خود نگارو خود کرو خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے. یہ عین ممکن ہے. کیا ابھی محرم گزرا ہے تو نے نہیں سنا؟ میرے امام عالی مقام کا دھڑ کربلا میں تھا، سر دمشق میں تھا. اٹھاؤ کتابیں اپنی، منہال اسدی راوی ہے اس روایت کا. وہ کہتا ہے اتفاق سے میں دمشق میں تھا، امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر نوکے سنان پہ سوار تھا. اب آپ کے سر کی توہین تذلیل کے لیے بازار شام میں پھرایا جا رہا تھا. جب آپ کا سر ایک مقام پہ آیا، اندر کوئی وہ حافظ قرآن بیٹھے تلاوت کرتے تھے. قرآن کا قاری سورہ کہف پڑھتا اس آیت پہ آیا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قرآن کا قاری حافظ اس آیت پہ آیا اور اچانک نوکے سینہ پہ چڑھا ہوا سر اللہ اکبر
واہ حسین واہ حسین، کہتے ہیں جناب کا رأس الحسین، کٹا ہوا سر بولا، کٹا ہوا سر بولا، کیا بولا سنو ڈھولا، میرے حسین کا کٹا ہوا سر بولا، کیا کہا قتلی اعجب من ذالک، او قرآن کے قاری بے شک تو نے بولا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، اصحاب کہف کی کہانی بھی عجیب ہے، اصحاب کہف کا قصہ بھی عجیب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھ اصحاب کہف کا قصہ اور ہے، حسین ابن علی کا حصہ اور ہے، وہ عجیب ہے۔ تو ہمارا سر کٹنا، نیزے پہ چڑھنا، پھر یہاں تک آنا، سرے دربار آنا، ظالم کے در پہ آنا، قاتل کے گھر پہ آنا، اشارہ نہیں سمجھا، قاتل کے گھر پہ آنا، قاتل کے سر پہ آنا، اور اس کا سر جھکانا، ہمارا کٹوا کے سر اٹھانا، دیکھ لے علی کے بچوں کو زمانہ۔ اب میرے اشارے سمجھ گئے، وہ سر بچا کے شرمندہ ہے، یہ سر کٹا کے زندہ ہے۔ سرے حسین سرے نیزہ سر بلند رہا، سرے حسین سرے نیزہ سر بلند رہا، سرے یزید سرے تخت سر نگوں ہی رہا، وہ یزید کی چیز توئے تخت تیری سر نگوئے، تیرے منہ دے کالا دھوئے کی چیز توئے، اوے حسین عرش دا کنگرائے تو گندی جئی جوئے، تو کی چیز توئے، تیرا بھی کوئی موئے تک منہ والے آدھا موئے۔ سبحان اللہ، اللہ میری جان غور فرمائے، کٹا ہوا سر ہے، یہ طرفہ تماشا ہے، یہ طرفہ تماشا ہے، سر کہاں ہے، سر کہاں ہے، تاریخ ٹٹولو، اکاڑا کے ڈھولو، پھر بولو، ایسا بھی کوئی تماشا دیکھا ہے کہ سر کہاں، دھڑ ایک ملک میں سر دوسرے ملک میں، اور سر کا ہم دیکھو علی کے بیٹے کا تن ہم دیکھتے، علی کے بیٹے کا ہم دیکھتے، چڑھا ہوا سر بولا قاری صاحب، اللہ اس قاری کو سلامت رکھے، اس قاری کو بھی سلامت رکھے، قاری صاحب وہ قصہ کہف والا، غار والا، پرانے یار والا، وہ بھی عجیب ہے، پرسان تک اکھ رکھ سارا جگ وقت پہ اسی کلے ہی وقت ہے کہ نہیں، نو کے سینوں پہ چڑھا ہوا سر اور کہا
اعجب قتلی اعجب من ذالک، قاری صاحب وہ عجیب ہے تو یہ تک عجیب تر ہے، یہ عجیب تر ہے۔ حضور شیخ القرآن جیسے لوگ بولے، انہوں نے کہا آگے یہ بھی تے دسنا عجیب تر کیسے؟ خیرات مانگو آپ کی اس لائبریری میں جب آتا تھا تو یہی ہوتی تھی لالچ کے حضرت کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ نقل شکل مار لیں، یہ انہی کے گھر کی چیز ہے، میں واپس لوٹا کے جا رہا ہوں، جہاں سے ملی وہی دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو انہی بزرگوں نے بتایا کہ آگے کھول کچھ بول، کیسے عجیب تر ہے۔ تو میرے شیخ القرآن کا فیضان سنو، فیضان شیخ القرآن ہے، بیچ میں قادری کی صرف زبان ہے، انہی کے گھر کی انہی کے گھر میں بولے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب تر یہ ہے، ایک ہے مشترک چیز، وہ کیا ہے؟ فرمایا مشترک یہ ہے کہ اصحاب کہف والے بھی اللہ کی رضا کے لیے چلے، کربلا والے بھی اللہ کی رضا کے لیے چلے، ان کا دشمن بھی حاکم وقت ہے، ان کا دشمن بھی حاکم وقت ہے، پر عجیب تر امتیاز ڈیفرنس فرق یہ ہے کہ وہ چلے تھے حاکم کے ڈر سے، دربار کے ڈر سے چلے، غار میں چھپ گئے۔ ہون توڑے جاگن دا لگنا ہے پتہ کہ حلوہ ٹھنڈا ہے کہ ٹکا کیا کہتے ہیں؟ پہلا مجمع دیکھا ہے، بات بعد میں ہوتی ہے، سمجھ پہلے لیتے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، آپ یقیناً آپ پہنچ گئے منزل پہ۔ عربی میں کہتے ہیں ان السہم قد بلغ المقصد، تیر نشانے پہ لگا ہے۔ وہ اصحاب کہف والے وہ اتنے عظیم تھے جن کے کتے کے تذکرے قرآن میں آئے، میرے حسین کے کٹے ہوئے سر میں کہا انہاں نو تھلے رکھ، اکھ ساڑے تیرا۔ سوڑے وہ کیوں؟ فرمایا وہ حاکم وقت دربار سے ڈرے، ڈر کے چھپ گئے غار میں، لیکن ہمیں دیکھ مدینے سے چلے، مدینے سے چلے، کچے لے کے چلے، پکے لے کے چلے، بچے لے کے چلے، اور تک وہ دربار سے بھاگے، ہم دربار میں آئے، انہوں نے سر بچائے، ہم نے سر کٹائے، وہ چھپ گئے غار میں، ہم سر کٹا کے پہنچ گئے ظالم کے دربار میں۔ آپ امتیاز سمجھ گئے، وہ چھپ گئے ڈر کے غار میں، ہم چھپے نہیں غار میں، ہم سر کٹا کے، کیونکہ اچھے بھی تھے سچے بھی تھے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، میں نے کیا کہا؟ ساڑا سنی بولا، پیارا بولا، یار بولا، اور کون؟ میاں محمد بخش کھڑی والا بولا، کہتے نانک دادک ولوں اچھا، نانک، پنجابی بھی دوسری سمجھتے ہونے ہو، نانک دادک ولوں اچھا، تے سچا حسبوں نسبوں،
ساڈا بابا پرانا چشتی عشق دی کشتی اعظم چشتی وہ کہتا تھا جس دی مثال نہ کوئی ہوتے ایک کوئی ذات شبیر حسبوں نسبوں عرفالا اسامنیا جگدہ پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے آزم صورت حسین سخی میری حیدر دی تصویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان حضور سیدی کی بلا شیخ القرآن، فیضان حضور سیدی کی بلا شیخ القرآن، علماء اہل سنت۔ آپ نے غور فرمایا بات کہاں سے چلی ہے یا بات کہاں سے چلی ہے اور پہنچی وہاں ہے جہاں گلشن علی ہے اور جس نے سجھائی ہے وہ غلام علی ہے۔ آج اکھاڑے کا موسم بھلو بھلی ہے، کلی دل کی کھلی ہے، اس لیے ادھر بھی علی ہے ادھر غلام علی ہے، اور جو غلام علی ہے یاد رکھ وہ ولی علی ہے۔ علی اللہ کہاں چھپے ہو کسی سمت سے پکارو بھی زمانہ ہو گیا ہے تمہیں صدائیں دیتے ہوئے۔ میں نے کہا موت بڑے بڑے شہنشاہوں کو اصل میں میں بھی ایک گلی سے بھولا تھا، لاہور میں انار کلی ہے، انار کلی میں ایک مشرق کی طرف گلی ہے اور بالکل ہمیں تنگ سی گلی ہے، اور اس گلی میں آپ جائیں گے ایک خوبصورت گنبد پائیں گے، اس گنبد میں جو سوتا ہے روز بیچارہ روتا ہے، نہیں سمجھا، روز بیچارہ روتا ہے کہ میرے ہمسائے میں کیا ہوتا ہے اور میرے ہاں کیا ہوتا ہے۔ ابھی آپ میرا سمجھ ہی نہیں سکے اشارہ۔ حفیظ جلیندری نے کہا ایک دن میں انار کلی والی گلی میں آیا، اس گنبد میں آیا، میں نے اس گنبد میں جو قبر ہے لوگوں تمہیں خبر ہے، اس گنبد میں جو سو رہا ہے اس کا لقب تھا دلی کا لکھ داتا، قطب الدین دہلی کا بادشاہ۔ حفیظ جلیندری کہتا ہے میں رویا کی ہویا، وہ کہتا ہے میں نے ایک کتے کو دہلی کے بادشاہ کی قبر پہ پیشاب کرتے پایا، میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی، میں رویا، ربا بادشاہ کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں کتے۔ یہ خوشی سے میں نہیں کہہ رہا، دکھ سے کہہ رہا ہوں، وہ دنیا کے وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو لکھ داتا کہلاتے تھے، ان کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں کتے، لیکن جیڑے نہیں او بھاٹی گیٹ دے ٹٹے دے ستے، وہ دنیا دے سیرہ تو اچھے انہاں دے جتے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا وہ ہے علی داتا۔ کیا بات علی کے گرد ہی، یا غلام علی ہے یا علی ہے؟
یہیں پھر رہی ہے جانتے ہو۔ اگر آپ لاہور جائیں بے شک میری بات پہ اعتبار نہ فرمائیں، خود چیک فرمائیں، خود چیک فرمائیں، خود اندازہ لگائیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی نہ جائیں، آپ جی سی نہ جائیں، ایف سی نہ جائیں، آپ حزب الاحناف نہ جائیں، نعیمیہ نہ جائیں، نظامیہ نہ جائیں، غوثیہ نہ جائیں، دانشوروں تھنکرز آتھرز کے پاس نہ جائیں۔ آپ کسی چنگ چی والے سے پوچھیں، کسی چانگے والے سے پوچھیں، اور کسی ٹرک والے سے پوچھیں، کسی بس والے سے پوچھیں، بس ذرا چاس والے سے پوچھیں، کسی بس والے سے پوچھیں کہ 10 بھائیا اے لاہور میاں آندہ ہے، بدماش آندہ ہے، شریف آندہ ہے، اے جٹان دائے، پٹان دائے، رائیان دائے، گجران دائے، اے لاہور کے دائے، وہ ڈانگے آلہ کھیچ کے لگام کرے گا کلام۔ بھائی آئے نگری داتاری، اے نگری، وہ اتھے بڑے بڑے بلوانی نہیں، اتھے کئی پاگل تے سیانے نہیں، کئی آنے تے کئی جانے نہیں، اتھے جامعہ اشرفیہ والے نہیں، اتھے سلفیہ والے نہیں، اتھے بڑے بڑے 6 مرد فضل الرحمان، مفتی محمود ابن سبحان اللہ، اتھے او ملوانے بھی نے جیڑے ہر جا دے فیٹ میں چنگ چی دے وچ بھی فیٹ، ٹرک دے وچ بھی فیٹ، عجیب قسم دی چھٹ، جتھے ویکھو اتھے فیٹ، مشرف دے وچ بھی فیٹ، نواز شریف دے وچ بھی فیٹ، بے نظیر نال بھی فیٹ، بھائی جان زرداری نال بھی فیٹ، بنو بھیرا دے نال بھی فیٹ، تے شبازی بھائی دے نال بھی فیٹ، عجیب قسم دی چھٹ، انج دے بھی پھرتے نے، پر انہوں نہ کوئی جان دائے نہ مان دائے، اکو نعرہ ہے سنو داتا علی پیارا ہے۔ لاہور کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے مر گئے، ہو گئے غرق، اب کرو فرق، اب کرو فرق، جس نے نہیں سمجھا فرق اس کے ایمان کا بیڑا غرق۔ یہ فرق ہے جو مدینے والے سے لو لگاتا ہے، جو میرے اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے، وہ چھوٹا سا فقیر بن جاتا داتا ہے۔ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہی نسخہ کیمیا ہے جو بن گیا مصطفیٰ کا گدا ہے، یا شیخ القرآن ہے یا احمد رضا ہے۔ اللہ اور فرمایا فتمنا بول، بی بی رابعہ بصری بیٹھی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے بڑا اللہ کا ورد سنایا، بی بی نے فرمایا کہ موت چاہی دی ہوئی یا زندگی؟ انہیں آکھیا بی بی کو 4 دن جیون دے، اٹھ جھوٹے اپنے نسی تو تینو زندگی چاہی دیئے؟ انہیں آکھیا ہر کسے نو چاہی دیئے، پر میں قرآن نو پڑھیا، فتمنا بالموتا ان کنتم صادقین۔ اوہ جو سچے ہیں موت سے کب گھبراتے ہیں، محدود ہو جن کا ذوق طلب، ساحل پہ وہی رہے جاتے ہیں، سچے کربلائیں بناتے ہیں، بڑے بڑے حجاج بن یوسف آتے ہیں، وہ بڑھ کے گردن کٹاتے ہیں، کٹا کے گردن بھی کلمے سناتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا میں نے کیا کہا؟ حضرت صاحب اشارہ کر دیں۔ اللہ اچھا اچھا سالے یا نبی سیدی
یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی حیدری یا علی آستانہ علیہ قبلہ شیخ القرآن اصل حضرت صاحب نے فرما گئے نے خوش تھی پیر کھلار کے ٹولے نہیں سمجھ آئی پیر وہ آدھے نے میں تیری آج زنجیرہ توڑ دیتی جی تسی یہ زنجیر توڑ اسی میں پھر پچاواں گے انہاں نو توڑ اسی بھی نہیں چھٹن لگے انہاں نو موڑ کیا کہا میں نے موت سے وہ گھبراتے ہیں جو جھوٹی دنیا سے دل حجاج بن یوسف سوا لاکھ مسلمانوں کا قاتل حضرت سعید بن جبیر جب آپ کو رسوں میں جکڑا پکڑ کے آپ کو لایا کہنے لگا سعید تم نے 3 بار بغاوت کی جانتا ہے بغاوت کی سزا موت ہے ہنس کے بولا حسینی قافلے کا سپاہی اس نے کہا ہاں تم نے خدا سے بغاوت کی ہم نے تم سے بغاوت کی تم خدا کے باغی ہم تمہارے باغی کون کل کر اگلی انہیں آنکھیں یاد رکھ میں تجھے وہ موت ماروں گا زمین تھر تھر آئے گی فرمایا جس دن تو مارے گا میری روح جشن منائے گی میری روح عید منائے گی اس نے کہا پکڑو جلاد پکڑو اسے آپ نے فرمایا پکڑ لیکن ذرا ایک رعایت کا میں منہ کرتا ہوں کعبے کی طرف اتار دے میرا سر میں کہوں گا اللہ اکبر جنہیں زندگی تھی پیاری انہیں مل گیا کنارہ اس لیے تو میرا سر قطع کر میں منہ کرتا ہوں کعبے کی طرف وہ کمینہ تھا اس نے کہا مروڑ دو اس کا منہ کعبے سے پھیر دو اور عیسائیوں یہودیوں کے قبلے کی طرف کر دو جب انہوں نے سر مروڑ کے پھیرا حضرت سعید بن جبیر نے کہا سنو میرے منہ پھیرنے والے اینما تولو فثم وجہ اللہ جتھے ساڈا منہ ادھے ہی اللہ او بولیا قصور اللہ انہیں آکھا جے میں تینوں باہر دونا پھر اندر کون سمانا تے جے میں تینوں اندر ویکھا پھر مقید جانا میں بھی تو تے بھلا کون نمانا میں بھی تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے مروڑ کے رکھ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علی حضور قبلہ شیخ القرآن علماء اہل سنت جانشین قبلہ حضور شیخ القرآن اس ظالم نے کہا حجاج کو آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے لگا دی نا آواز کہ ہر امت اپنی امت میں خبیث ترین آدمی پیش کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے ہم اس امت میں جتنا کوئی بڑا خبیث ہے فرماندے نے اسی حجاج بن یوسف نو پیش کر دیں گے
ونر 80 ہوں گے، اس تو بڑا خبیث کائنات پیدا ہی نہیں ہوگی۔ یہ خبیث ترین امت کا آدمی جب حضرت سعید بن جبیر کی گردن کو مروڑا کہ منہ پھیر دو قبلے سے، آپ نے کہا اینما تولو، جدھر کرو چہرہ اللہ اللہ، ادھے بھی اللہ، ادھے بھی اللہ، ادھے بھی اللہ، ادھے بھی اللہ، اللہ اللہ۔ اس ظالم نے کہا اس کو پکڑو، اس کی ٹانگوں کو رسول سے جکڑو، اس کو زمین پہ اندھا لٹاؤ، منہ اس کا مٹی پہ دھر دو تاکہ کسی سمجھ کو نہ جائے۔ جب آپ کی ناک مٹی پہ دھر دی گئی، آپ نے جھٹک کے بدن کو کہا، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ چلو شکر ہے میرے علماء بیٹھے منہا خلقناکم، اوے حجاج دیا پلید پترا، بھامے اتے تے بھامے تھلے، بلے بلے رب جنہ دے رلے، جنت انہ دی جتیاں دے تھلے۔ واہ واہ اللہ کیا کہنے۔ اب جس وقت اس نے کہا اوندھا کر کے رکھ کے مارو تلوار، سر کاٹ دو، اسے کلمہ نصیب نہ ہو، زبان کو جکڑ کے نیچے رکھ کے جب پھری تلوار، بدن ادھر جا پڑا، سر اٹھا کے ادھر پھینکا۔ امام ابن کثیر میرے وہابی بھائیوں کا پیر، ابن تیمیہ کی نشانی، ابن تیمیہ کی نشانی امام ابن کثیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب سر ادھر جا پڑا، سر کٹا، بدن ادھر، سجن ادھر، جب سر کٹ کے دور گرا، پھر سر سیدھا ہوا، پھر سیدھا ہو کے تماش بینوں کی طرف پھرا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے تن پرست یزیدی ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ ایک وہ جنہیں موت مار دیتی ہے، کھلتی نہیں ان کے تن کی کلی، لیکن جو ہو جاتے ہیں غلام علی، رات کا موسم بھی بھلو بھلی، سواری قادریوں کی لاہور چلی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔